خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات, آج کے شو میں ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے تاریخ کے دو انتہائی اہم کرداروں سے. ایک ہے ہلاکو خان اور دوسرا مستعصم باللہ. سر انہاں دوواں جو ہلاکو کون ہے؟ تمہیں نہیں نظر آ رہا ہے یہ ہلاکو ہے اور وہ مستعصم باللہ ہے. اس کی داڑھی ہے. یہ منگولز کی عام طور پر کوئی گھنی داڑھی نہیں ہوتی, بہت چھوٹی سی داڑھی ہوا کرتی ہے, مونچھے باریک مونچھے. تو سر جدو اس ٹگے جنو چنگیز خان بنایا سی وہ تو ایڈی ایڈی داڑھی سی ہمارے شو میں جی. وہ اس لیے کہ وہ سوٹ بہت کر رہی تھی اسے. اچھا یعنی کہ یہ ٹگا ہے. اور تمہاری بات نہیں ہو رہی, اسی کی بات ہو رہی ہے. اچھا میرے بارے گل کرو, میں تھوڑا کو شیپ نہیں کراؤنا ہے. اچھا ہلاکو خان نے شلوار ڈانسراں لکھوائی گئی. اچھا جناب, ہلاکو خان چنگیز خان کا پوتا تھا. اس کا جد امجد ایک بہت بڑا ٹرائبل چیف اور ایک بہت بڑا بادشاہ تھا. اس شخص نے 10 فروری سن 1258 کو بغداد پر حملہ کیا. حملہ انفیکٹ 15-20 دن پہلے ہو چکا تھا. یہ اپنے شاہی انٹوراج کے ساتھ انٹر 10 تاریخ کو ہوا اور 13 تاریخ کو اس نے آرڈر کیا تھا قتل عام کا اور شہر میں لوٹ مار کرنے. تیرے نال صاحب بیٹھے نے میلے چ ٹول ہو جاؤں والے. یار یہ مستعصم باللہ ہے. یہ 37واں اور آخری خلیفہ تھا عباسیوں کا. اس شخص کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ بڑا نفیس اور بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا, لیکن بدنصیبی اس کی کہ یہ ہر وقت ہیرے جواہرات اکٹھے کرتا رہتا اور فروئی معاملات پر بحث مباحثہ اس کے دربار کا خاصا تھا. یعنی جس ٹائم پر ہلاکو چڑھ دوڑا اس وقت ڈسکشن کیا ہو رہی تھی اس کے ہاں انٹلیکچوئلز کی, علماء کی, اس دور کے جو ٹی وی اینکرز تھے ان کی, کہ سوئی کے نکے میں سے اونٹ کس طرح گزر سکتا ہے. کوے کو اگر پینٹ کر کے سفید کر دیا جائے تو ہنس برا مانیں گے, کیا کریں گے. پھر ٹھیک حملہ کیتا ہلاکو. یعنی کہ اس دور دی پھکیاں گلاں سی کر دے. یعنی مرغی کے پنجے اور چونچ کا باہمی تعلق وہ ڈسکس ہوا کرتا تھا. نہ ہور سی پناما لیگ ڈسکس کر دے تھے. اس کا ایک وزیر تھا الکمی. واہ. اس نے اس کا بیڑا غرق کرنے میں بڑا رول پلے کیا. وہ اندر سے ہلاکو کے ساتھ ملا ہوا تھا. وہ اسے مشورے دیا کرتا تھا کہ ہلاکو نے آ جانا اور آپ بہت تنگ ہوں گے, آپ ایک گڈ ول جیسچر کے طور پہ اسے کہیے, جیسے ہم کرتے ہیں ڈس آرمامنٹ, آج کے دور کی ڈس آرمامنٹ, آپ اپنی فوج بہت کم کر دیں. تو الکمی نے ہی اسے مشورہ دیا تھا کہ آپ کے محلات پر ہیرے جواہرات پر اٹھنے والے اخراجات اس قدر زیادہ ہو گئے کہ اب آپ کا بجٹ کاٹنا پڑے گا. تو اس نے کہا جی یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, مجھے تو مزید بجٹ چاہیے, میں تو اور خریداریاں کرنی ہے, میں 4 محل اور بنا رہا ہوں. تو اس نے پوچھا کہ ہمارا بجٹ سب سے زیادہ کون کنزیوم کر رہا ہے. اس نے کہا جی ڈیفنس. یہ جیسے آج کے حالات میں ہمارے اکثر نیم دانشور اور سیاسی لوگ وہ کہتے ہیں جی ہم ڈیفنس پہ اتنا کچھ خرچ کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس اپنے لیے فلاح و بہبود کے لیے بچتا ہی کچھ نہیں. بھئی تم رہو گے تو فلاح و بہبود ہوگی, اگر تم ہی نہ رہے تو کس کے کام آنا ہے سارا کچھ. تو اس احمد نے کیا کیا کہ ڈیفنس بجٹ کٹوا دیا, یعنی 1 لاکھ فوج کو 10,000 پہ لے آیا. اور وہی الکمی نے کہا جی یہ بالکل ٹھیک ہے, آپ ضرور کریں یہ, کیونکہ ہمارے ایک ایک فوجی کے اندر اتنی قوت ایمانی ہے کہ وہ منگولوں کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے, آپ فکر نہ کریں. تو یہ بے وقوف اس کی باتوں میں آ گیا. اس پوری ایپیسوڈ میں جو انتہائی دلچسپ مکالمے اور ڈائلاگز ہیں یہ وہ ہیں جو ہلاکو آخری دنوں میں مستعصم باللہ کے ساتھ کرتا رہا. چلتے پھرتے اس نے کہا بات سنو, یہ اتنا زر و جواہر تم نے اکٹھے کر رکھے ہیں, اتنا پیسہ اکٹھا کر رکھا ہے, یہ کس کام کا, تم نے فوج کیوں نہیں بنائی. تو کہنے لگا کہ اللہ کی مرضی تھی, میں کیا کرتا. انہوں نے کہا اب جب میں تمہارا سر تن سے جدا کروں گا یہ اللہ کی مرضی نہیں ہوگی. تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. یہ تاریخ کے چند انتہائی مشہور مکالموں میں سے یہ ایک ہے. ارے مستعصم باللہ تو پھر بہت نلائق ہو جاکے. ایسا ویسا نلائق, اسے جس شخص نے آ کر اطلاع دی کہ جناب ہلاکو کا لشکر جرار آپ کی طرف روانہ ہو چکا ہے, اس نے کہا تم نے مجھے ڈسٹرب کیا, میرے خیالات کا سلسلہ منتشر ہو گیا, اس کو سزا دی جائے. اچھا جس طرح شکاری اپنے شکار کے ساتھ کھیلتا ہے, جیسے چوہا آگے آگے بھاگتا ہے, بلی اس کے ساتھ کھیلتی رہتی ہے, کبھی اسے
ادھر پھینکتی ہے, کبھی ادھر پھینکتی ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی تو اس نے اس کا جو حشر کرنا ہے اسے معلوم ہے, لیکن اس سے پہلے انجوائے کرتے ہیں. اسی طرح یہ 10-11 روز اپنے شکار کے ساتھ, مستعصم باللہ کے ساتھ, روزانہ اسے بلا لینا, اسے کہتا آؤ بیٹھو میں کھانا کھانے لگا, اسی کے محل میں. پہلے اسے کہتا میں تمہارا مہمان ہوں. وہ ایسا بے وقوف ہے, وہ سمجھا کہ سچ مچ یہاں یہ سیر و سیاحت کے لیے آیا ہے تو میں اسے چند تحفے تحائف دے کے فارغ کر دوں گا. اس دور میں ہوتا تھا بڑا کچھ دینا دلانا جو ہے نا, اس کے بعد یہ چلا جائے گا, اس نے یہاں رہ کے کیا کرنا, ٹھنڈے علاقے سے آیا, یہ گرم علاقہ ہے. تو جب اس کا دل چاہتا یہ اسے اس طرح طلب کر لیتا تھا جیسے کسی چپڑاسی کو, کسی رنر بوائے کو بلاتے ہیں. تو کہتا یہاں بیٹھ جاؤ, میں نے کھانا کھانا ہے, تم بھی میرے ساتھ کھاؤ. تو کہتا اچھا جی میں بھی کھاتا ہوں, آپ میرے مہمان ہیں. وہ کہتا تھا بیٹھو بیٹھو باتیں کم کرو اور کھانا کھاؤ. تو یہ اپنے لیے رکابیوں میں سالن والن ڈالتا تھا, اس کو پلیٹوں میں ہیرے جواہرات بھر کے دے دیتا. انہوں کہتا لے ماما ہوں ہے کھا, ہاں کہ اب یہ کھاؤ کیونکہ تم نے یہی اپنے لیے اکٹھا کیا. واہ واہ واہ. وہ کہتا میں کیسے کھاؤں, انہیں مجھے نہیں پتا, اکٹھے کیے تو اب کھا کے دکھاؤ. اس نے بغداد پر جو ظلم ڈھایا وہ تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے. تقریباً 10 لاکھ افراد, 1 ملین لوگ تہ تیغ کیے گئے. کچھ لوگ اس سے کم بتاتے ہیں لیکن الٹیمیٹلی فگر 1 ملین تک پہنچتا ہے. پھر اس سے بھی زیادہ ظلم اس نے یہ کیا کہ وہاں کی گرینڈ لائبریری جو اس دور کی سب سے بڑی لائبریری پوری دنیا میں سمجھی جاتی تھی, اور اس دور کا انٹلیکچوئل ٹریئر کوئی اور ملک میچ نہیں کر سکتا تھا, اس نے ساری کی ساری دریا برد کروا دی کہ یہ ہے وہ علم و فضل جسے پڑھ پڑھ کر تمہارا یہ اشر ہو گیا. کہتے ہیں کہ دجلہ کا پانی کئی دن تک سیاہی کی وجہ سے کالا رہا. سر چنگیز خان تو ہمیشہ آپ کا فیوریٹ رہا ہے. ہاں جی بہت زیادہ. وہ بھی سانو شیرشاہ سوری طرح اپنا رشتہ دار ہی لگ رہا ہوندا جی. سر چنگیز خان تے کئی باری میرے خواب چ بھی آیا جے, یقین کرو. اور چنگیز خان ہر باری ڈر جاندہ سی, یقین کرو. سر اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ یہ اس کے مقابلے میں بہت معمولی تھا, لیکن یہ فلسفر اس سے بڑا تھا. دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ چنگیز خان نے جب بھی قتل و غارت کی ہے اپنے ملک و قوم کی خاطر, اپنی بقا کی خاطر اور ضرورت کی خاطر کی ہے. اس نے فار دا ہیک آف اٹ, اس کو قتل و غارت کا شوق, چونکہ نہایت خوفناک لشکر تھا اس کے پاس, اور اس دور کی موسٹ ایڈوانسڈ ملٹری جو آج کی یوں سمجھے کہ جیسے نیٹو ہے. اب امریکہ بھی آج سے کچھ عرصہ پہلے تک تو یہ ایک سپری پہ نکلا ہوا تھا, جس کو دل چاہا پھینٹی لگا دی, جس کو دل چاہا مار دیا. تو یہ تقریباً اسی ذوق کا حامل تھا. اس نے الکمی کے ساتھ جو سلوک کیا وہ بہت مناسب تھا. کی کیتا؟ الکمی جو اس کے ساتھ ملا وہ غدار وزیر تھا, اس نے اس کو قتل کروا دیا کہ تم اگر اپنی قوم کے نہیں ہوئے میرے کیسے ہو سکتے. بہت اچھے. یہ ایک اچھی مثال اس نے قائم کی. اچھا جی آتے ہیں سوالات کی طرف. شکر اللہ دا تھوڑی یاد آ گیا. یہ بتاؤ, نہیں تو میں نے تو لگتا سی میں وائلن بھی جاؤں رکھی ہوئی ہے. یار یہ بتاؤ کہ فتح کرنے کے بعد قتل و غارت کرنا یہ کوئی ضروری تھا کہ تمہیں کس سے خطرہ تھا؟ اصل میں یہ جو کچھ میں کرتا تھا نا جی, ہاں جی, یہ ذرا لوگوں پہ ایک دھاک بٹھانے کے لیے کرتا تھا. دھاک بٹھانے کے لیے؟ پہلے تھوڑی دھاک بیٹھی ہوئی تھی لوگوں پہ. لوگ ہی سارے انہوں سیریسلی سے لیندے, جھکتا کر دے سے جھکتے. آج وہ مکو ٹھپے ہوندہ ہے. اب تم بتاؤ بے وقوف شخص ہاں جی, کہ دیگر مشاغل میں تم اتنے مصروف رہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کیا ہونے والا تمہارے ساتھ. اصل تو جڑے میرے سارے دوست سن نا وہ سارے پھکے ہی سن, پھکیاں جگتا کرتے سن. اجے میں سفینہ نہیں گیا, وہ بھی یار ہے میرا. اس طرح پھکیاں گلاں کرنیاں, مطلب مسالہ پھکیاں کہ تینوں سمجھانا تین جو اونٹ نو رکشے چ بٹھانا. یہ پھیکی تو یہ تو بڑی مزے کی ہے. اور اس طرح مطلب جڑی گل جڑا کام ہو نہیں سکتا سی وہ ڈسکس کرتے سی. اچھا ہلاکو کا بیچ بھی سمجھ جاتا ہے. لیکن سر اس کو تو لوگ برے لفظوں سے یاد کرتے ہیں. گڑا جڑا میں نے برے لفظوں سے یاد کرتا ہے, لیا میرے سامنے. نہیں, ظلم و ستم کی وجہ سے یہ جتنے بڑے بڑے کانکررز تھے نا, یہ صرف ایک شغل کے طور پہ اس سفر پہ نکلا کرتے تھے کہ لوگوں کو تاخت و تاراج کرتے جائیں, لوگوں کو کانکر کرتے جائیں. بھئی سکندر سے کو پوچھے پاگل کے پتر تمہیں ملا کیا یہاں نے, وہاں سوائے ملیریا کے, بیماری کے, گرمی کے اور زہر میں بجھے ہوئے تیروں کے تمہیں کیا ملا یہاں پہ؟ اسی طرح تیمور لنگ بھی ویسا ہی تھا. یہ ماڈرن ٹائمز کے جو کانکررز ہیں نا, جیسے ہمارے ہاں یہ دیکھو, یہ امریکہ اپنی فوج وہیں بھیجتا ہے جہاں تیل موجود ہو, وہیں بھیجتا ہے جہاں اس کو راہداری کی سہولت چاہیے ہو. سیانی اور سمجھدار قومیں گن بوٹ ڈپلومیسی کیا کرتی تھی, جیسے برطانیہ تھا.
برطانیہ، فرانس، یہ جائے ہی وہاں کرتے تھے جہاں انہیں فائدہ ہو. اچھا جی، مستعصم باللہ صاحب سے ایک اور سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ بر وقت ہتھیار ڈال دیتے جب یہ آندھی اور طوفان کی طرح اٹھا تھا منگولیا سے، ہاں جی، تو اسی وقت اگر ہتھیار ڈال دیتے تو اچھے نہ رہتے؟ ہتھیار ڈال دیں لوگ کہتے بلا ڈر گیا ہے، یہ ڈرنے والی کیڑی گل ہے؟ تو یقین کرو اس شخص نو میں اور لتر پھیرے اور لتر پھیرے بھئی باقی بہت مارا تھا آپ نے. تو میں نے کہا سی کہ میں کسی نے دساں گا نہیں. لیکن یار تم بھی تو پھر بندے پترا ادھر گل کرنا بچی گل تو نہیں نا. اتنے لڑائی لڑنے دی کٹھے رکشے تے جانا ہے واپس. یہ تو سر یہ سپیڈ کے ساتھ بغداد پہ آیا تھا. ہاں جی، بڑی اس کو کہتے ہیں یہ آندھی کی طرح آیا کرتا تھا. یہ کانچی کسی نے کہتے ہیں بغداد روٹی کھول گئی ہے. سر ہلاکو مریا کیویں؟ ہلاکو کے مرنے سے متعلق ایک دلچسپ واقعہ ہے تاریخ میں، لیکن وہ اس لیے مشکوک ہے کچھ کہ اس کے جو ڈیز اور ڈیٹس ہیں نا وہ ٹیلی نہیں کر رہے. اس کی موت 1265 میں واقع ہوئی، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ انہی دنوں جب یہ بغداد کے اوپر ظلم و ستم ڈھا رہا تھا تو اس نے بڑے متکبر لہجے میں ایک دفعہ سارے سرداروں کو بلایا تو کہا کہ اپنے خدا کو آواز دو جو تمہیں میرے قہر سے بچائے. اور اس دوران یہ ایک لیمو ہاتھ میں لے کر نا، اس کو لیمو نچوڑ کے قہوہ پینے کا بڑا شوق تھا، تو لیمو یہ بار بار اچھالتا اور کیچ کرتا تھا جیسے گیند کے ساتھ کرتے ہیں، اور بیٹھا گھوڑے پہ ہوا تھا. تو اس کی یہ بات سن کر تمام سردار لرز اٹھے، لیکن اس دور کے ایک عالم امام یوسف جو بہت بڑے ائمہ میں سے، ہماری فقہ میں ان کا بڑا رول ہے، امام محمد اور امام یوسف جنہیں صاحبین کہتے ہیں، تو وہ بڑی بزرگی اور پیری کے عالم میں بمشکل کھڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو. تم جسے ریڈیکیول کر رہے ہو، تم جسے بہت ایزی لے رہے ہو، اس کے پاس طاقت اتنی ہے کہ یہ لیمو جب تم اچھالو گے تو واپس آتے آتے اتنی دیر ہو جائے گی کہ تمہارا اسی دوران کلا کما ہو سکتا ہے. تو روایت یہ ہے کہ وہ بات سن کے دہل گیا اور لیمو نیچے گر گیا. یہ ایک دم لیمو کی طرف لپکا، اس کا پاؤں رکاب میں پھنسا اور گھوڑا سرپٹ بھاگ نکلا. بہت خطرناک سا ٹیرین تھا، یہ مختلف چٹانوں اور نوکیلے پتھروں کے ساتھ اس کا سر ٹکراتا رہا. یہ بہت دیر مفلوج رہنے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گیا. یہ انجام تھا اس جاہو حشم کا، اس دہشت اور ہیبت کا کہ جب لوگ، یہی تو کہتے ہیں نا کہ لوگ پاگل پنے میں، طاقت کا نشہ آپ کو باقاعدہ پاگل کر دیتا ہے جس طرح دولت کا نشہ. اسی لیے طاقت کے نشے میں سرشار ہر حکمران کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر ملک کے لیے یہ ایک تنبیہ ہے، ایک نصیحت ہے کہ اس وقت ان چیزوں کا خیال رکھو، کیونکہ اللہ کے نزدیک تمہاری حیثیت پرے کاہ سے بھی معمولی ہے. گھاس کی ایک چھوٹی سی جو پتی ہے اس کی حیثیت تم سے زیادہ ہو. خواتین و حضرات، we'll take a break, stay with us. Welcome back. خواتین و حضرات، ہمارا سیگمنٹ ہے ابن بطوطہ اور اس میں ہم آپ کو لیے چلیں گے صوفیہ. صوفیہ بلغاریہ کا کیپٹل اور وہاں کا سب سے بڑا شہر ہے. بلغاریہ ایسٹرن یورپ کا ایک اہم اور قدیم شہر ہے. یہاں پر سیولائزیشن کے آثار 7000 سال سے بھی پرانے ہیں. اس حساب سے یہ پاکستان کا ہم پلہ ہے، کیونکہ ہمارے ہاں موہنجو داڑو اور ہڑپا تو ہے ہی، مہر گڑھ کے آثار وہ 7500 سال سے بھی پرانے ہیں. اچھا سر، مہر گڑھ ہے کتنے؟ مہر گڑھ ہے بولان میں، بلوچستان کا بڑا اہم ڈسٹرکٹ، یار محمد رند کا علاقہ. اچھا جی، صوفیہ کا مطلب ہے وزڈم، عقل و خرد، دانائی. نیشنل ہسٹوریکل میوزیم یہاں کی ایک بہت بڑی ٹورسٹ اٹریکشن ہے، جہاں پر تقریباً 6.5 لاکھ آرٹیفیکٹس موجود ہیں. یہاں کی مشہور شاپنگ مال ہے وٹوشا بولیوارڈ. کیڑا جی؟ وٹوشا بولیوارڈ. جس طرح شانزے-لیزے ہے نا، کہاں ہے بھلا؟ پیرس. بڑا تمہیں یاد ہے، گئی ہوئی ہو تم پیرس؟ جی. ساتھ کو تھے رکشا چلاؤں سی سر. اسی طرح وٹوشا بولیوارڈ یہاں کی بہت مشہور شاپنگ مال ہے. یہاں کی ایک مسجد بڑی مشہور ہے، بنیا باشی ماسک. بنیا باشی ماسک 1576 میں قائم ہوئی تھی.
یہ ایک پروڈکٹ کی وجہ سے بہت مشہور ہے. دنیا کا 70% روز آئل یا روز واٹر یعنی ارکے گلاب اور گلاب کا سینٹ وہ یہاں پہ بنتا ہے. پھر ایک زمانہ تھا جب صوفیہ نامی ایک کمپنی، وہ اب بہت پیچھے چلی گئی ہے، اس کے ٹیلی مائکرو ٹیکنالوجی، اس کے کمپیوٹرز، اس کی گھڑیاں بڑی مشہور تھیں. اچھا جی، بلغاریہ کا شمار ان انتہائی چند ممالک میں ہوتا ہے جہاں اس بات کو اس طرح کیا جاتا ہے اور نفی کو اس طرح. نہیں وہ ایک ہیسٹ ہے، اور یہ رومینینز کرتے ہیں. رومینیا اور بلغاریہ چونکہ ساتھ ساتھ ہے، اگر آپ کو یاد ہو میں نے رومینیا کی مثال دی تھی. اچھا جی، دہی اور پنیر کے پروڈکٹس کے لیے بھی یہ بہت مشہور ہے. یہاں پر 300 سے زائد اقسام ہیں دہی کی. 300 قسم دا دہی سارے تے دسو. یہ ہوتے ہیں یوگرٹس، ان کے اندر فروٹ یوگرٹس میں جتنے فروٹ اتنے یوگرٹ. اوتھے کس نوں سلام کرو نا نال دہی پڑا دو. یہ لوگ 1 مارچ کو بلگیرینز ایک دوسرے کو کاٹن کے بریسلیٹس ٹائپ ہوتے ہیں، جیسے یہ فیتے ہوتے ہیں، ڈوریاں ہوتی ہیں، ہاں جی، یہ دیتے ہیں باہمی محبت کے لیے. اس کو بابا مارتا کہتے ہیں. سونے کے نوادرات کے حوالے سے جو سب سے بڑا ذخیرہ ملا وہ یہاں سے تھا. یعنی ایک ڈل جو اینٹ ہے سونے کی سب سے وزنی، وہ یہاں سے ملی تھی، اور دیگر بہت بڑے ذخائر یہاں سے برآمد ہوئے تھے پرانے محلات کے. یعنی کہ سونے کی کوئی کان ملی تھی، سونے کے ظروف، نوادرات، زیورات، ہتھیار. رومن باتس یہاں کے بڑے مشہور ہیں، جسے ٹرکش بات کہتے ہیں عام طور. جی اس کیٹیگری کا سب سے پرانا بات کہاں دریافت ہوا تھا؟ کہاں سر؟ موہنجو داڑو. اے اپنا جی اپنا. اچھا جی، خوابوں کی طرف آتے ہیں. اصل گل ہونا ہی ایک چیز ہے کبابچے. ہاں جی، کبابچے. اے پستول ہے اتوں دا. اب کبابچے بیف کا قیمہ بڑا عمدہ طریقے سے کوٹا ہوا، اس میں مسالے مکس کر کے اس کو لمبا لمبا جیسے سوسیجز بناتے ہیں نا، وہ کر کے گرل کیا ہوتا ہے بالکل آپ کے کباب کی طرح، اور نہایت لذیذ ہوتا ہے. اس کو کیوفتہ بھی کہتے ہیں. پھر ہے ایک چیز موساکا. مساکا. اس میں چکن، بیف، انڈے، پیاز، ٹماٹر، الماری، فریج، ان ساری چیزوں کی ایک تہ بنائی جاتی ہے اور مائکرو ویو میں انہیں بیک کیا جاتا ہے. بہت لذیذ ہوتے ہیں. ایک بہت مزیدار چیز ہے ہاچ پاچ. آپ کہتے ہیں نا کہ یار یہ تو تم نے ہاچ پاچ بنا دیا. یہ ہے اس کا منبع، یہ یہاں سے چلا تھا ہاچ پاچ. سر ہاچ پاچ ہوتا کیا ہے؟ ہاچ پاچ چھوٹے چھوٹے کیوبز ہوتے ہیں گوشت کے، ان کو پہلے ڈیپ فرائی کیا جاتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے وہ ٹینڈر ہو جاتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں. پھر انہیں بہت سارے مسالوں میں، بہت شریڈ کی ہوئی سبزی میں مکس کر کے مکھن ڈالا جاتا ہے بہت سارا. انہوں نے کدھر جانا ہوتا، ساری چیزیں کٹھیاں پا دیں. جیڑی ڈش آئی نا کوئی 9-10 چیزوں دی آئی ہے. اس کی وجہ ہے کہ یہ بڑا اچھا ویسے انٹیلیجنٹ سوال ہے، میں حیران ہوں اس کی طرف سے آیا ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ تو پکاتے ہیں نا ہانڈی میں، جی آپ تو بوقت ضرورت باری باری چیزیں ڈالتے رہتے ہیں. وہ بڑے پین میں بناتے ہیں اور پین کو رکھتے ہیں مائکرو ویو میں. مائکرو ویو بار بار نہیں کھولا جاتا بھائی صاحب. اچھا، ہر چیز بنا کے رکھتے مائکرو ویو چی نہیں ہو. اچھا سر، یہ میں بنانا چاہوں بن سکتا ہے؟ کیوں نہیں، تمہارے ہاتھ نہیں ہے کیا؟ ذرا اچھے طریقے سے بتا دیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں میں نے ڈالی ہیں. بہت اچھے طریقے سے بتایا. تم نے کیا چیز کیا چاہیے؟ یہ میں اس کا پوچھ رہا ہوں، یہ مساکا نہیں. مساکا سب سے آسان ہے. آپ چکن اور بیف لیں، اس کو تہ در تہ رکھتے ہیں، اس میں ٹماٹر، بینگن، پیاز، ادرک وہ ڈال کے. مطلب ساری منڈی لایا ہوں. نہیں ابھی 2-4 چیزیں اور ہیں، مسالے ہیں بہت سارے. وہ 3 تہوں میں رکھ کے آپ پھر مائکرو ویو میں رکھ دیتے ہیں. آپ باہر نکل جاؤ. کتنی دیر کے لیے وہ اس میں؟ تقریباً 1 گھنٹہ چاہیے اس کے لیے. اچھا جی، ہاں جی. بس 1 گھنٹہ نہ انہوں ترسیاں نگاہاں نال ویکھو. تو اس کے بعد یہ روٹی کے ساتھ، نان کے ساتھ، کس یہ تربوز کے ساتھ؟ حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ.
वेलकम बैक जी। खबर है कि पंजाब हेल्थ कमीशन की कार्रवाइयों के बाद ड्रग इंस्पेक्टरों की मौजें मंथलियों में इजाफा हो गया। सर हमारे हुक्मरानों को नए इदारे बनाने का बहुत शौक है, पुराने इनसे चलते नहीं है, नए बना लेते हैं, कुछ अरसा बाद वो भी बंद हो जाते हैं। ये जो हेल्थ कमीशन है इसने आते ही बड़ा तमतराक से बड़ा शोर मचाया, लेकिन जो ही अहवाल देखे सरकारी अस्पतालों के तो एकदम बैकफुट पे हो गया कि भाई ये तो फिर हमारी जिम्मेदारी है। और फिर जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज खड़े हो गए, यानी पाकिस्तान में रहते हुए आपने ख्वाहिशात करनी शुरू कर दी नॉर्वे की, डेनमार्क की, भाई वो हालात तो पैदा करो, वो फैसिलिटीज तो दो, वो फंड्स तो मुहैया करो। ऐसे ऐसे ममालिक हैं जहां 30% एजुकेशन पर खर्च होता है। और सर हमने 15% कट लगा दी है सेहत के बजट के ऊपर। जी 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 जी, मेगा प्रोजेक्ट्स की आबियारी करने के लिए आप इन बेचारों का खून चूसते हैं। अच्छा जी, सुबह की खाते सी जनाब? ਸਵੇਰੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਪਰੌਂਠਾ ਖਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ओए होए, बस वो परांठा फिर ही जांडे है जी। ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, कोई फर्क नहीं पिया ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। किस डॉक्टर की दवाई खिलाती रही हो? ऐ सामने जरा मोटा बैठा है। बात असल में ये है कि जब एक आप जो आपको मेडिसिन दिए कि 5 दिन 7 दिन 8 दिन, जब तक आप वो पूरा नहीं करेंगे कैसे आप ठीक होंगे? आप बाकायदा डिग्री वाले डॉक्टर हैं या अताई हैं? ताई पुणा कद है, पीछे नजर नहीं आ रहा है की लिखा है FCBS। FCBS क्या होता है? FCPS होता है। लेकिन साडा BS होता है। ये होता है फेलो ऑफ द कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स। इन्हें कसम दो आके पूछो, इन्हें ये तो पता है। हकीम साहब आपको किसी बात का नहीं पता, आप यहाँ लोगों को लूट रहे हैं। देखो जड़ी बूटियां नु कहन दिया लुटन दिया, एडी मेहनत करके आफ्ताब साहब जंगलों च जाना पैंदा, कई बारी बांदर हथी पै जांदे आ। हथी नहीं पै, कई बारी बांदर ने हकीम साहब नूं चपेड़ा भी मारियां ने। अब तुम कौन हो? मैं कंपाउंडर हाँ, कोई बांदर तो नहीं हाँ। तुम कितना पढ़े लिखे हो? मैं प्राइमरी तक। तो आगे क्यों नहीं पढ़े? और ताया अबू ने किया सी ज्यादा पढ़ना अच्छा नहीं होता। ताया अबू ने क्यों कहा था ये? एवं बकवास कर गया। ये डॉक्टर बंदे नु डरा दिंदे आ, डरांदे भी ने, हकीम साहब लुट के खा गए ने। एडी एडी महंगी दवाई दिंदे आ, देखो ना हुण इहदे ते कोई दवाई असर करेगी? हाय की असर करेगी? एडा सोहना रंग सी इन्हां दा, हाय। पता नहीं केड़ी दवाई को आई है बेड़ा गर्क हो गया उन्हां दा। अच्छा इन्होंने किहड़े दौर च सोना रंग सी? ये पैदा होने तो पहले ये खूबसूरत हुंदा सी। अच्छा अब आपकी कैसी तबीयत है? ये फर्क नहीं पिया, बड़ी खादी है दवाई, कोई ढिड दे च कड़ेलां जिहियां फिरदियां जी कड़ेलां फिरदियां। हाँ कड़ेला दा मेरे को बेहतरीन इलाज है। होता क्या ये कड़ेल होती क्या है? जो हम लोग हैं MBBS, इन लोगों को नहीं पता कि ये कड़ेले हम क्या दरियाफ्त करे कड़ेले। तुमने MBBS कहाँ से किया? यही कहीं से, किंग एडवर्ड से। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज जी और किंग एडवर्ड होटल तो कीता जी, उत्थे ही हुंदा। हकीम साहब आप बुजुर्ग हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। तू मोटा है, मैं तेरी इज्जत करना। और तुम झूठ बोल रहे हो कि तुमने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से कर रखा है। डिग्री किधर है तुम्हारी? हजूर घर पईया को डिग्रियां मैं नाल लैके सड़कों पे फिरता रहा। हाँ ये असल लहजा ये है तुम्हारा, ऐसे ही खाम खा मुहज्जब बन के ना हम पे जाली अक्स डाल रहा है। ये डॉक्टर होंदे ही इस तरह दे जनाब। सारे इस तरह नहीं होते, जो अताई होते हैं, जो जाली होते हैं वो इस तरह होते तो हैं। सारे हकीम भी ऐसे नहीं होते जी। हकीम के बारे में तो मैं हमेशा कहता हूँ, अच्छा डॉक्टर लाखों में एक होता है, अच्छा हकीम करोड़ों में एक होता मैं करोड़ा चू एक का। है। हाँ जी। अच्छा ये बताएं ये आगे रखा क्या हुआ है? ये दवाइयां और मैं खरबूजे लाए हैं। मेरा शहद 1 नंबर शहद था, फलाई दा शहद। किसका शहद? फलाई फलाई। फुलाई कहां से लाते हो? अब चुप हो गया, देखा पता नहीं ना फुलाई का शहद कहां से आता है? सानू भी किसी ने दसा कि फुलाई दा है। क्यों इसे फुलाई का शहद क्यों कहते हैं? इन बोतलें पा के ना फुलाई दा हुंदा है। जनाब मेरे को 1 नंबर शहद था, छोटी मक्खी दा। तुम छोटी या बड़ी मक्खी को छोड़ो, मेरे को दरमियानी मक्खी का भी शहद है। वो नहीं हुंदी खुसरा मक्खी। बताओ तो सही है कहां से लिया? फुलाई का शहद होता कहां है ये तो बताओ। जनाब बस असी ले आने फुलाई दा कहां शहद। से लाते हो? मल्तान तो लेके आईदा। मल्तान के इलाके में फुलाई दूर दूर तक नहीं होती। किथे हुंदी? ये पठवार के इलाके में होती है, दुआबे में होती है। ये भाई फिरदा ही रहंदा, इन्हू होर कोई काम नहीं। चलो तुसी दसो जनाब केड़े इलाके च हुंदी फुलाई दी शहद? यार ये चकवाल भरा पड़ा है फुलाई से। उत्थे ही लेके आया मैं जनाब। तुमने अभी मल्तान कहा था। हकीम साहब चाहे जिथे मर्जी जान, हकीम भावे उन्होंने पट्ठा है तानू की है। उन्होंने हाथ शिफाई इन्नी है, जो मरीज है बच के नहीं गया। वाह 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 वाह। ए दुकान के पीछे कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान? जी जनाब, अद्धा होना था अद्धा साडा ही। अच्छा जी, पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 6 लाख अताई डॉक्टर्स आप जैसे हैं। सिर्फ पंजाब में 2 लाख हैं, 50,000
के करीब लाहौर में। ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਧਰ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੇ। ਹੈ ਜੀ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁਣ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਡਾਕੇ ਮਰਵਾਣੇ ਨੇ? ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਵੇ ਕੁਛ ਕਰ ਵੇ ਪੱਪੂ, ਕੋਈ ਦਮ ਕਰ, ਕੋਈ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦੇ ਤੂੰ ਵੀ। ਪੱਪੂ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾ ਪੁੱਤਰ। आपको मैं दवाई दे देता हूँ, ठीक है जी। आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। 3 माह आपने ये मेडिसिन खाने हैं। ओ जी मेडिसिन खा खा के तो मेरा है हाशर होया, ऐसे सीना सी में आए। नशा भी करते हो? असल बात ये नहीं बता रहा, ये नशा करता रहा। अच्छा, जब ये मेरे पास आया ये नशा ही था, लेकिन अब नहीं कर रहा नशा। पूछे ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮਰੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਜ ਹੀ ਆ, ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਡਿਆ ਨਾ ਮਰਨ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਸੋਚ ਲਵੋ ਇਹਦਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਦਾਨਿਆਲ। ਦਾਨਿਆਲ? ਹਾਂਜੀ। ਖਾਬ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਖਾਬ ਚ ਚੁੜੇਲਾ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਡਰ ਲੱਗਦਾ? ਲੱਗਦਾ ਚੁੜੇਲਾ ਨੂੰ। ਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ਜੋ ਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਖਵਾਇਆ। ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਇਹਨੂੰ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਈ ਆਪ ਘੋਟ ਘੋਟ ਕੇ ਪਿਆਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਬਦਾਮ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਮੁਰੱਬਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁੱਤਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾਨਿਆਲ ਸੁਬह सुबह ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਗਰਮ ਸਲੰਸਰ ਫੜਨਾ ਔਰ दौड़ते कुत्ते ਨੂੰ टक्कर मारनी है, ठीक है? मैं आफ्ताब साहब सोच रहा हूँ कि यहाँ से क्लिनिक कहीं शिफ्ट कर। क्यों? हकीम साहब की वजह से बहुत डिस्टर्ब हुई। मेरी दुकानदारी पे बड़ा असर है। यानी आप इसे दुकानदारी कहते हैं? दुकानदारी कहना इन होर की कह दमा, इनू अपना अब्बा कह दमा, अपना ताया कह दमा, इन्हां दवाइयां नू अपनी अम्मी कह दमा। मैं पैसे कितने कमाता है ये एक दिन में? डॉक्टर साहब 30 तो 35 हजार रुपया कमाते जे एक दिन में? हाँ जी। अभी कोई इतना ज्यादा वो सर्कुलेशन नहीं है। 50,000 ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਬੈਠਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। मेरे को डबल बेड लिया तू 50,000 मैंने दे दिया। हर वेले इत्थे आके मेरे को इंज बैठा हुंदा सदका लैण आया तू। दानियल दवाई रहने दे, तू मेरे को साबुन ले जा। कितने बजे सुबह उठना है? 8 बजे। पुत्र तू क्यों उठना है? ਰਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। नींदर नहीं है, जदों पैंदा कुत्ता ही पैंदा। दानियाल पुत्र, हाँ जी। तू ठीक होना चाहना? हाँ जी। फात हो जा बेटा। पप्पू, हाँ जी। इस तरह कर, नाल दी दुकान तो खमीरे गौजबान लेके आ। अच्छा जी। अच्छा। खमीरे कौजबान? हाँ, खमीरे गौजबान ठीक हो जाएगा पुत्र, घबराने वाली कोई गल नहीं। ले जी, आप जो मेडिसिन आपको दिए मैंने, आप खाएं, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है? ठीक है जी, मैंने एक पेशेंट देखना है, जरा मैंने उधर जाना है। डॉक्टर का ते अपना बेड़ा गर्क होया। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਦਿਓ ਕਿ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਹੈ। ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਜਰਾ। हाँ जी। ਆਏ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਆਏ साहब नु सलाम कर, उन्होंने को 500 मांग के लिया। हकीम बन भंड ना बन, मैं तेरी बकवास बड़ी देर तो सुन रहा। ਜ਼ਬਾਨ ਵੇਖੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। अच्छा दानियाल नु बिठा दे, इन्हें मैंने वाट लिया तो अच्छा नहीं होगा। दानियाल बेटा। हाँ जी। तुरना ते लत्तां भी पीड़ हुंदी है? हाँ जी, लत्तां पीड़ हुंदी है जी। बैठना ते दंद पीड़ हुंदे आ? दंद भी हुंदे आ। अखां के चाला चाला आंदा? आंदा जी। तू किसे महंगी गड्डी थले आ। ਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਨੀ ਆ। पागल हो ही है, डॉक्टर बदली दा नहीं हुंदा जिन्नी देर तक मरीज फौत ना हो जाए। दानियाल पुत्र। हाँ जी। दीवार ते चढ़ जाना? चढ़ जाना जी। बांदरी दा बच्चा है। ओ किथे लैंदा तू मैनू? पुत्र तेरा इलाज सिर्फ जूता ही है, तेरे दवाई ना फर्क नहीं पैना। दानियाल पुत्र बैठ। अच्छा जी। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਬਟੇਰੇ ਪਏ ਹੁਣ ਉਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। आ को लंडे दा बटेरा पिया ते दे दियो। को बोरा ला बटेरा है तो उसने जिन्नी खुराक ते ओदे अंदर पहुंचाती है ना, इन्हें अखीर सुतिया पे चल जाना। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਫਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਖਵਾਨੀਆਂ। कुछ शैमा खुआने वाली नहीं भी होती है। तो जी नज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।